بکرا ایک پالا ہے ہم نے جو 11ویں شریف میں 11 مہینے کا ہوگا، تو 11 مہینے میں غوث پاک کے نام کا ہے تو کوئی ذبح ہو سکتا ہے یا 12 مہینہ ہونا ضروری ہے؟ اللہ اللہ، غوث پاک کے نام کا آپ نے بکرا پالا ہے اور 11 مہینے کا ہو گیا ہے، تو 12 مہینے کا ہوگا تب قربانی کے لائق تو ہوگا، قربانی کے 12 ماہ سے کم نہ ہو بکرا، لیکن غوث پاک کی نیاز کے لیے یہ قید نہیں ہے، چاہے 1 مہینے کا ہو، چاہے 2 مہینے کا ہو، چاہے 12 کے بدلے ڈبل 12 مہینے کا ہو، اس کو غوث پاک کے نام پر ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ غوث پاک کے نام پر سے تھوڑا آدمی کو جھٹکا آتا ہے، اللہ کے نام پر، تو یہ مجازی نسبتیں ہوتی ہیں۔ اب مسجد نبوی، نبی کی مسجد، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، نبی کی کہاں سے آ گئی؟ تو ساری دنیا مسجد نبوی بول رہی ہے، آپ بولو کہ یہ اللہ کی مسجد، نبی کی مسجد، تو قوم آپ کو مسئلہ سمجھا دے گی۔ تو اس لیے وہ غوث پاک کا بکرا سے مراد غوث پاک کے نام کا بکرا، غوث پاک کی نیاز، غوث پاک کے نام کی نیاز، اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچایا جائے گا، ایصال کیا جائے گا، ایصال ثواب کیا جائے گا۔ ورنہ بکرا ذبح کرتے ہیں تو یا غوث کہہ کر تو کبھی کوئی ذبح نہیں کرتا ہوگا، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا نہ سنا، بلکہ بسم اللہ یا اللہ اکبر، یہ اچھا۔ جب یہ نیاز ہم غوث پاک کی نیاز کھاتے ہیں تو جب کھانا شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ تو پڑھتے ہیں، یا غوث کر کے تو نوالے نہیں کھا رہے ہوتے۔ تو یہ مطلب مجازی نسبتیں ہوتی ہیں کہ ورنہ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمانوں کے سب اللہ کے لیے، خالی یہ بکرا ہی نہیں ہے، سب اللہ کا ہے، بکرا بھی اللہ کا اور غوث پاک بھی اللہ کے، اور جو غوث پاک کے نام پر ایصال ثواب کر رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا ہی ہے۔ لیکن مجازی نسبتیں جیسے ہر چیز اللہ کی ہے، تو بھائی یہ پیڑ میرا ہے، یہ قلم میرا ہے، امامہ میرا ہے، تو اب لگاتے جاؤ فتوے کہ میرا میں نے کہہ دیا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں سب اللہ کے لیے، تو یہ میرا کیوں کہہ رہا ہے؟ تو یہ مجازی یعنی کہ اللہ کی عطا سے یہ مطلب ہے کہ یہ عمارت آپ کی ہے، بلڈنگ آپ کی ہے، دکان اس کی ہے، تو یہ کپڑے اس کے ہیں، تو دری اس کی ہے، تو فلاں چیز اس کی ہے، تو یہ تو کہ دنیا میں سبھی یہ تو کر رہے ہیں نا، تو ہے نہیں کہ جس کا جو چیز آپ چاہو لے لو کہ اللہ کی ہے، سب کا برابر حق ہے، جو چاہے اس کو استعمال کر دو، ایسا تو نہیں ہے، گناہ گار ہوگا کسی کی چیز اس طرح لے لے گا تو، زبردستی یا ناحق لے لے گا تو گناہ گار ہوگا ظاہر۔ یہ مجازی نسبتیں ہوتی ہیں، تو اس طرح غوث پاک کا بکرا کہنے میں حرج نہیں ہے۔ کہا ایک پرانا چٹکلا یاد آ گیا جو اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں۔ ہماری ایک برادری کا آدمی تھا، ہم لوگ مہمان ہیں، تو کتیانہ برادری ہماری ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جوناگڑھ میں، اور جوناگڑھ گجرات میں ہے، انڈین گجرات، اور بغیر اسٹیشن کا گاؤں تھا وہ، اب ہو سکتا ہے اسٹیشن بن گیا ہو، تو میں تو کبھی گیا نہیں۔ تو ہے باب المدینہ کا واقعہ، لیکن اس گاؤں سے وابستہ وہ شخص تھا جس نے یہ بات کہی تھی۔ تو اتفاق سے وہ ہوا کہ جس عیسائی بھائی نے مجھے بتایا، اس وقت دعوت اسلامی بنی نہیں تھی، پرانی بات ہے، تو مجھے کہا کہ میں وہ بڑا جانور لے کر آ رہا تھا، تو فلاں مجھے ملا، اس فلاں کو جانتا ہوں، وہ فلاں جو تھا نا وہ ہمارے گاؤں کا تھا، تو میں اس کو یہاں جانتا تھا، تو وہ فلاں مجھے ملا، تو اس نے بولا کہ یہ کس کا ہے یہ جانور؟ بولا کیوں؟ غوث پاک کا ہے؟ تو بولا نہیں یہ تو یوں ہو گیا، حرام ہو گیا، شرک ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ بول کے اپنی چلا گیا۔ پھر اتفاق سے بقرعید کے دن آئے، تو وہ آدمی، وہ فلاں، وہ بڑا جانور لے کر آ رہا تھا، بولا اتفاق سے میں دیکھا اس کے ہاتھ میں رسی تھی، بڑا، میں بولا یہ کس کی ہے؟ کیوں؟ میری ہے؟ تو میں نے کہا شرک ہو گیا، حرام ہو گیا۔ جب میں نے کہا یہ غوث پاک کی ہے تو شرک اور حرام ہو گیا، تو نے کہا میری ہے تو اب شرک اور حرام کیوں نہیں؟ بالکل ایسا مسئلہ سمجھا دیا کہ اس کے بعد جواب ہی کہاں آئے گا۔ تو یہ وہی مجازی نسبتیں یہ ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے میرا کہنے میں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.